اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ آج میں آپ کو اس بارے میں ایک ویڈیو بنا کر بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فضائل درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اے میرے مومن بھائیوں بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین ہوں، تو آپ یہ آج سے طے کر لیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس جگہ بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا فرض کر لیں۔ آپ دل ہی دل میں درود پاک کا ورد جاری رکھیں تاکہ بروز قیامت ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک ترین ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ کر نہ بھیجو گے، تب تک تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے بندہ مومن، تو جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جو اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، جو کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے لحاظ سے مانگتا ہے، تو اس وقت تک وہ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تو نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک نہیں پڑھا۔ تو تبھی تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعا قبول تب ہوتی ہے، کوئی بھی دعا اللہ کے ہاں منظور تب ہوتی ہے جب اس کے اول و آخر پہ درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پیش کریں گے تو دعا ہماری انشاءاللہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ
درود بھیجے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بولے میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا میں سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرما دے گا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں کیا کیا فرشتوں نے وعدہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ، جو آپ پہ درود پڑے گا ہم اس کے ساتھ کیا کیا رویہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود پاک کے صدقے بروز قیامت ہمارا جو ہے قرب، ہمیں جو قرب حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، اور فرشتے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔